بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ورئ عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العلي العظيم فوسوس لهما الشيطان تو شیطان نے ان دونوں کے اندر وسوسہ ڈال دیا۔ وسوسہ کی تعریف میں نے پچھلے ہی جمعہ کر دی تھی۔ وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں تعریف انہوں نے کی حدیث یلقیہ الشیطان فی قلب الانسان، انسان کے دل میں کچھ جو غلط خیالات آتے ہیں وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وسوسہ ڈال دیا لہما ان دونوں کے اندر، آدم و حوا کے اندر علیہم السلام۔ کس نے وسوسہ ڈالا؟ الشیطان، شیطان نے۔ لیبدی لہما ما ورئ عنہما من سوآتہما، نتیجتاً ظاہر کر دیا۔ شیطان نے ان دونوں کے اندر وسوسہ ڈالا، غلط خیالات ڈالا۔ آگے ہے لیبدی لہما ما ورئ عنہما من سوآتہما، نتیجتاً ظاہر کر دیا، کھول دیا۔ لہما ان دونوں کا، ما ورئ عنہما ان دونوں کے وہ حصے جو ان سے چھپائے گئے تھے، من سوآتہما یعنی شرمگاہ۔ ابھی آیت ختم نہیں ہوئی، آیت کا جز آگے ہے، حصہ آگے ہے آیت کا۔ وقال، اور بولا، شیطان بولا، ما نہاکما ربکما، تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو منع نہیں کیا، ان ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر اسی لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ بڑی مختصر سی تفسیر کی ہے، اور تفسیر مختصر سے کرنے کی وجہ یہی ہے کہ پورا مفصل واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا لکھ دیا ہے، اسی لیے میں نے کئی آیت پڑھی آج، اور کروں گا ترجمہ انشاءاللہ تیزی سے، زیادہ تفسیر میں نہیں۔ وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ جب ڈالا تو تفسیر میں ہے پہلے اثر وسوسے کا حوا پر ہوا، عورت ذات پر پہلے ہوتا ہے حملہ۔ اور حدیث میں ہے نا بھائی، حضرت حوا علیہ السلام پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ پہلی وہ خاتون ہیں، لیکن جو فطرتاً اور طبیعتاً اللہ نے جو بنایا انسان کو، تو مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہوتی ہے، ویسی دماغ کی بھی کمزور ہوتی ہے، عقل کی بھی کمزور ہوتی ہے۔ کہ ہم کو نہیں معلوم، آپ نہیں جانتے ہیں کہ مثلا نکاح میں مثلا 2 گواہ ہونا چاہیے نا،
اگر دونوں مرد نہیں ہیں تو شریعت کہتی ہے ایک مرد ہو جائے، 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، نکاح ہو جائے گا۔ تو مرد تو ایک، اب ایک گھٹا ایک مرد نہیں، ایک ہی ہے، شریعت نے کہا 2 عورتیں ہو جائیں گے تو ایک مرد کے برابر۔ عقل کی کمی، عقل کی بھی کمی ہوتی ہے، دینداری کی بھی کمی ہوتی ہے، شعور و فکر تو عقل میں بات آ گئی، ہمت کی بھی کمی ہوتی ہے، اور بہت جلدی ان کا دل پسیج بھی جاتا ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکانا شروع کیا، اور اس آیت کی روشنی میں تفسیر میں کر رہا ہوں کہ الٹی پڑھا رہا ہے، الٹی پٹی پڑھا رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں کیوں منع کیا ہے؟ اگر کھا لوگے نا تو ہمیشہ رہو گے، کھا لوگے تو ہمیشہ، اسی لیے منع کیا ہے۔ اور کھا لوگے نا تو ہو سکتا ہے کہ تم دونوں مقرب فرشتے میں سے ہو جاؤ، اسی لیے منع کیا ہے، تم فرشتے نہ ہو سکو اور ہمیشہ تم جنت میں رہ نہ سکو۔ یہ الٹی پڑھا رہا ہے۔ تو میں نے آپ سے بتلایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضرت حوا پر اس کا اثر آیا وسوسے کا، اور جیسا کہ حدیث میں ہے، واقعات میں ہے، جب ان کا دل پسیجا کہ نہیں تو بیوی تھی، اب حضرت آدم سے کہہ رہے ہیں کھا لو، یہ فطرت ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، نبی معصوم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت آدم پہلے انسان ہیں، اور پہلے پیغمبر ہیں، پہلے نبی ہیں انسانوں میں، پورا واقعہ تو آپ جانتے ہیں، بہت ساری باتیں، تو گناہ نہیں کیا۔ کیا نظام قدرت ہے، غور کرنے کی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اور ابلیس کے واقعے میں جو ساتھ میں جڑا ہوا ہے، بہت عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے، وہیں سے معاملہ چلا ہے۔ تو حضرت حوا نے جب بار بار وہی بات دہرانی شروع کی جو ابھی تک غیر دہرا رہا تھا، ابھی تک جو ابلیس تھا، جو ان کا مد مقابل تھا، وہ دہرا رہا تھا، وہ وسوسہ ڈال رہا تھا، نبی ہے، کائیں کو گناہ کریں گے، گناہ تو نہیں کیا، لیکن جب بیوی نے وہی مشورہ دینا شروع کیا تو کب تک ٹلتا؟ قرآن نے کسی مقام پہ کہا ہے فنسی آدم بھول گئے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آدم نے گناہ کیا، اپنے رب کا حکم نہیں مانا تو آدم نے گناہ کیا، یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے، فنسیہ کہا ہے، سورہ طٰہٰ میں، سورہ مریم میں آگے آئے گا واقعہ۔ فنسیہ آدم بھول گئے، کیا بھول گئے؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے کھانے سے، بھول گئے اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو اچھا، شیطان ابلیس کا مطلب کیا تھا وسوسہ ڈالنے سے؟ بس کھلانا، کسی طریقے سے کھلا دیں ہم، جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم، آگے واقعہ ہے، جھوٹی قسم بھی کھا لی۔ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قسم کھا رہا ہے اللہ کے نام کی قسم، بھائی کوئی انسان تو تھا ہی نہیں، وہی تنہا تھے نا ابھی انسان، ان کی شریک حیات حضرت حوا، حضرت تفسیر میں آگے ہے، حضرت آدم علیہ السلام سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم کھائے گا۔ جی ادھر سے یہ مشورہ دے رہی ہے بیوی ہو کر کے، ادھر سے جھوٹی قسم کھا رہا ہے، اور پھر رب کا وہ صریح پیغام فرمان بھول بھی گئے، کیا منع کیا ہے، دیکھا اللہ کے نام قسم کھا رہا ہے، مشورہ بھی نہیں، کھا لیا۔ آدم نے کھا کر غلطی نہیں کی ہے، گناہ نہیں کیا ہے، کہو گناہ نہیں کیا ہے، وہ ایک چھوٹی سی چوک جو کی ہے تو وہی چوک سبب بنی مشیت کو بنیاد بنا کر کے، اللہ کی مشیت کو بنیاد بنا کر کے، وہ آدم کی چوک، آدم علیہ السلام کی بھول سبب بنی دنیا بسائے جانے کی۔ سوچو ذرا، نہ بھولتے تو پھر ہمیشہ وہاں رہتے جنت میں۔ پھر انسان جو پیدا کیا جا رہا ہے، دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تو آزمائش کے لیے۔ ہماری دنیا کیا ہے؟ ہماری زندگی ایک امتحان گاہ ہے، ہم امتحان میں ہیں، یہ تو ہم تو مست ہیں کہ بس سب کچھ یہی ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ اور اس امتحان میں جو مکمل اترے گا، کھرا اترے گا، جو پاس ہو جائے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ موت کے بعد وہی جنت جہاں آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم کی نسل یعنی پورے انسان کی جو اصلی جگہ ہے، جو اصل مقام ہے، اس کا جو ابدی اور ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ اور یہ عارضی ہے، یہاں اعمال کرائے جا رہے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا ہے،
بس یہی کسوٹی ہے، اب دیکھیں کون کیا کرتا ہے، جزا تو وہی ہے جہاں سے نکالے گئے، اتارے گئے ہیں۔ تو اس کا وسوسہ ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ آدم کھا لے اور نکلے یہاں سے جنت سے، وہی ہوا۔ لیکن دوسری نحوست کھانے کی کیا ہوئی؟ قرآن کہہ رہا ہے جرمگاہیں کھل گئیں، دو ہی ہیں، وہی میاں بیوی ہیں، وہی دو ہیں، میاں بیوی جوڑا، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ مگر واہ، اللہ نے انسان کی طبیعت میں، فطرت میں، جبلت میں، عادت میں، خصلت میں حیا رکھی ہے۔ حیا بہت بڑی چیز ہے نا، حدیث میں ہے انسان جب بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کرے، حدیث میں بھائی بخاری کی روایت ہے۔ یہاں گزر رہے ہیں حضور گزر رہے ہیں، ایک صحابی اپنے چھوٹے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، وہ بڑے شرمیلے تھے، بہت حیا کرتے تھے۔ حضور گزر رہے، دیکھا کہ بڑا بھائی چھوٹے کو نصیحت کر رہا ہے، کتنی حیا کرتے ہو، اتنی شرم نہیں کرتے۔ حضور نے سن لیا، کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا حضور نے دع ہو، اسے چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ حیا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں یہی حیا کا تقاضا تھا کہ جب کہ وہاں میاں بیوی کے علاوہ کوئی تیسرا انسان ہے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا ہے، مگر یہ حیا جیسے ہی جسم کا وہ لباس کٹ کر کے گرا، اللہ کی ناراضگی کی ایک وجہ تھی، کھا لیا، منع کیا کھا لیا، جنتی پوشاک جو نور کا تھا اور اتنا قیمتی تھا، کہتے ہیں نا کانا لباسہما من النور، حضرت آدم و حوا کا لباس نور کا تھا، بڑا قیمتی جو ہو سکتا ہے بھائی، رب کا دیا ہوا تھا، وہ کٹ کر کے گر گیا۔ جب برہنہ ہو گئے، ننگے بدن ہو گئے، اب حیا مانے ہو رہی ہے، اس کا واقعہ آگے آ رہا ہے، میں آدھا روک دے رہا ہوں۔ تو اس نے اب آگے تو یہ ہو گیا کہ نتیجتاً ظاہر کر دیا، شیطان نے کھول دیا، نتیجتاً وسوسہ ڈالنے کے کیا کھول دیا؟ ان کا وہ حصہ جو چھپایا گیا تھا، من سوآتہما، یعنی ان کی شرمگاہیں، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو منع نہیں کیا اس درخت کے کھانے سے مگر اسی وجہ سے کہیں تم لوگ فرشتے ہو جاؤ، تو فرشتہ نہیں بننے دے گا خدا تمہیں، الٹی پڑھا رہا ہے نا۔ اور یا او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ جنت میں۔ چلیے ایک آیت ہو گئی نا، اور کچھ تفسیر میں نے آگے والی آیت ملا کر کی ہے۔ اب دیکھیے وقاسمہما، اور ابلیس نے ان دونوں سے قسم کھائی، آدم حوا کے سامنے قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ انی لکما لمن الناصحین، واقعی میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تو تم دونوں کی میں خیر چاہ رہا ہوں، بھلائی چاہ رہا ہوں، میں تم دونوں کا بھلا چاہنے والا ہوں۔ وَإِبْلِيسُ أَوَّلُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا، مخلوق میں پہلا وہ فرد، پہلی وہ مخلوق جس نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی، وہ ابلیس ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر کے جھوٹی قسم کھا رہا ہے وہ ابلیس۔ تو پتہ یہ چلا کہ غلط معاملہ میں ہوتے ہوئے، جھوٹ میں ہوتے ہوئے، باطل ہوتے ہوئے اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے تو یہ ابلیسی طریقہ ہے۔ اور ہوا کیا؟ وہ تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے اور اللہ کا نام، دیکھو اللہ والے تو اللہ کے نام سے تڑپ جاتے ہیں، باہر اللہ کا نام جب کسی معاملے میں آتا ہے تو پھر وہاں سے اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ابلیس یہ وہ شخص ہے، وہ فرد ہے اور وہ مخلوق ہے جس نے اللہ کے نام کی سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی۔ فلما حلفا، جب جھوٹی قسم کھائی، ظن آدم نے گمان کیا، آدم علیہ السلام نے خیال کیا، ان احدا لا یحلف باللہ الا صادقا، کہ اللہ کے نام کی کوئی قسم کھا رہا ہے تو وہ سچا ہی ہے، وہ سچا ہوگا، گمان نے سمجھا، اسی لیے ابلیس کا وسوسہ چل گیا۔ کئی واسطہ ہوا، تین چیز ہوئی، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تو بھول گئے اللہ کا حکم ہے کہ مت کھانا، ایک بھولی، اور دوسری وجہ شیطان نے جب اول کئی مرتبہ بہکانا چاہا، نہیں بہکاوے میں آئے، تب نہیں بھولے تھے، تب یاد تھا، سمجھ گئے۔ جیسے ہی اچھا، پھر بیوی نے مشورہ دینا شروع کیا، کھا لو، دو سبب ہوا، اور پھر تیسرا یہ کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم جیسے ابلیس نے کھائی، آدم علیہ السلام بھول گئے کہ ہاں اللہ نے منع کیا ہے،
بھول گئے اور دیکھا یہ کہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیا. یہ 3 وجہ ہوئی. آدم علیہ السلام نے کھایا, سمجھ گئے. 2 آیت ہو گئی. تیسری آیت قالا, دونوں نے کہا, یعنی آدم و حوا علیہ السلام نے اب دعا کر رہے ہیں, ربنا, اے ہمارے پروردگار. بڑی مشہور دعا ہے, آپ بھی مانگا کیجئے بھائی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قالا, دونوں نے کہا, اے ہمارے پروردگار, ظلمنا انفسنا, ہم نے خود پر ظلم کیا. کیسے ظلم؟ تیرا فرمان نہ مان کر کے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. پھر بھی تو رب ہے مولا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ضرور ہم لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. گھاٹا اٹھانے والوں کی تفسیر کر رہے ہیں, ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر ہمارا کچھ بھلا نہیں ہو سکتا, ہم کہیں نہیں کامیاب ہو سکتے. مولا معاف فرما, رحم فرما. یہ قالا, اللہ پاک فرما رہا ہے. اب دیکھیے, اب نکالے جا رہے ہیں جنت سے زمین پر. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اللہ نے فرمایا اهبطوا, اتر جاؤ, تم سب اتر جاؤ. اب یہاں سوال ہے, ایک ہلکا سا سوال ہے. بات ہو رہی ہے 2 کی, آدم و حوا جنت میں تھے, اور قرآن یہاں کہہ رہا ہے تم دونوں نہیں, تم سب اتر جاؤ. تو ابلیس کی بھی رسائی اگر جنت کے دروازے ہی تک تھی, اندر کی نہیں, تو وہ بھی بھگایا گیا, نکل چل جا یہاں زمین پر. قال اهبطوا, تم سب اتر جاؤ. کہاں؟ زمین پر چلے آؤ. بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض کا دشمن ہے. کیا قرآن نے کہہ دیا ہے, تم میں سے بعض کا دشمن ہے. سارے رشتے سب مفاد پر ہوتے ہیں, سارے رشتے. غور کیجئے گا, آدم و حوا ماں باپ تو نہیں, آپس میں کیا ہے, میاں بیوی ہے نا. میاں بیوی کا رشتہ بھی مفاد پر ہوتا ہے. اگر محض, اگر خالص شفقت و محبت پر کوئی رشتہ ہے تو صرف اولاد اور ماں باپ کا ہے. ماں باپ اولاد, اولاد ماں باپ. دیکھ لیے دنیا میں بہت ساری مثالیں ملیں. کتنے ہی نالائق اولاد کسی کی ہو, جس کی ہے اس کی تو اولاد ہے نا, وہ تو اس کا بھلا ہی چاہتا ہے. ارے یہ سب نا ہے تو غلط, لیکن فطرت میں ہے. قرآن نے کہا بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. تو ابلیس ایک طرف, آدم و حوا ایک طرف. تو یہ دشمنی تو معلوم ہو رہی ہے کہ انسانوں کا دشمن ابلیس ہے, لیکن قرآن نے کہا بعض, ہر ایک تم میں سے ایک کا دشمن ہے. تو اب سوال یہ ہوا کہ آدم و حوا کیسے دشمن ہوئے؟ جو ہو رہا ہے زمانے میں, وہ دشمنی کیا ہوتی ہے؟ بس وہی, جہاں اپنا نقصان نظر آیا وہاں بھول گئے کہ میں اس کا کون ہوں, ہمارا بھلا ہونا چاہیے. وہ تو ناسمجھی میں ہو جائے یا سمجھ کر کے ہو جائے. قرآن نے بہت بڑے پتے کی بات بتا دی. قرآن نے تم میں سے بعض کا دشمن ہے. پھر کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھہراؤ ہے. تمہارا ٹھہرنا ایک مدت تک, اور تمہارا برتنا یعنی فائدہ اٹھا لینا اور رہنا ایک مدت تک زمین میں. اترو یہاں سے, بھاگو زمین میں. ہو گیا ترجمہ و تفسیر. آگے قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ, اللہ نے فرمایا فِيهَا تَحْيَوْنَ, اسی زمین میں تم زندہ رہو گے, آدم و حوا اور تمہاری نسل اسی زمین میں. وَفِيهَا تَمُوتُونَ, اسی زمین میں تم لوگ مرو گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, اور اسی زمین سے تم لوگ نکالے جاؤ گے. اسی لیے مٹی دینے جاتے ہو نا, سب نوجوانوں سنو, طریقہ سیکھو. جو نامعلوم ہے دعا جو ضروری ہے سیکھو. دعا پڑھی جاتی ہے, کوئی مرتا ہے 3 مرتبہ دیتے ہو نا, ایسے حکم ہے, ایسے دو, حدیث میں ہے. ایسے پھینکو مت, اٹھا کے ایسے دو. منہا خلقناکم, سورہ طٰہٰ میں ہے نا, اللہ فرماتا اسی مٹی سے انسان ہم نے تمہیں پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اور اسی دوسری مرتبہ آپ نے مٹی دی, پڑھیے. اور تو ترجمہ اس کا ہوا کہ وفیہا نعیدکم, اور اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور آخری مرتبہ اللہ پاک فرماتا ہے, یہی دعا بھی ہے, یہ آیت بھی ہے, ترجمہ میں کہہ رہا ہوں,
اور آخری مرتبہ اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے. یہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.